پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر لندن کی مشہور سرخ بسوں پر برانڈ پاکستان مہم کا آغاز 100 ڈبل ڈیکر بسیں پاکستان کی تاریخی عمارتوں اور سیاحتی مقامات کی شاندار تصاویر سے سج گئیں۔ لندن کی مصروف ترین شاہراہوں پر رواں دواں برانڈ پاکستان بسیں لاکھوں شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ ریڈنگ میں لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس اسد جاوید گھرال کے اعزاز میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کا اشائیہ۔ جسٹس اسد جاوید گھرال کا کہنا ہے ملکی حالات کے پیش نظر عدلیہ اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہی ہے، عدلیہ کے دباؤ میں کام کرنے کا تاثر درست نہیں۔ برمنگھم میں برطانیہ کے سب سے بڑے اسلامک سینٹر کے پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے جامع مسجد قادریہ ٹرسٹ میں کمیونٹی کا مشاورتی اجلاس۔ مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے کمیونٹی رہنماؤں کی بھرپور شرکت۔ پیر محمد طیب الرحمان قادری نے اجلاس کی صدارت کی۔ پروجیکٹ کے ابتدائی مراحل سے تیاری تک روڈ میپ کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان زندہ باد، تحریک انصاف زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن میں ویلز یونائیٹڈ کی شاندار کامیابی۔ ویلز کی کمیونٹی کی جانب سے جشن منایا گیا۔ نومنتخب عہدیداروں کی کامیابی پر مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا اظہار تشکر، عمران خان کے مشن کا بھرپور ساتھ دینے کا عزم۔ گرمی کی شدید لہر کی وجہ سے برطانیہ، ویلز، اسکاٹ لینڈ کے متعدد علاقے خشک سالی اور قحط کی لپیٹ میں آ گئے۔ ویلز کے جنوب مشرقی علاقوں میں باقاعدہ خشک سالی کا اعلان کر دیا گیا۔ حکومت کی شہریوں سے پانی کو محتاط انداز میں استعمال کرنے کی اپیل۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان سے نیشنل مینجمنٹ کورس کے وفد کی ملاقات۔ سفیر پاکستان کا کہنا تھا کہ پاک امریکہ تعلقات کے نئے باب کا محور و مرکز اقتصادی تعلقات ہے۔ امریکہ کے لیے پاکستانی برآمدات، ملکی ٹیکس سیکٹر کی نمایاں شرح نمو اور امریکہ میں موجود پاکستانی تارکین وطن اہم کردار نبھا رہے ہیں۔ پاکستان کمیونٹی روس کے صدر ملک شہباز کی جانب سے ماسکو میں آتش بازی کا مقابلہ اپنے نام کرنے والی پاکستانی کمپنی کے اعزاز میں اشائیہ۔ پاکستانی کمپنی الائیڈ فار ورکس کے سی ای او شاہد محمود بٹ کی ٹیم کے ہمراہ شرکت۔ پاکستانی کونسلر عامر پرویز اور پاکستان رشیا بزنس کونسل کے نائب صدر یاسر ملک بھی شریک۔ دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں زائرین کی سہولت کے لیے سعودی حکومت کا مدینہ منورہ پروجیکٹ شروع۔ توسیعی منصوبے مدینہ ویژن کا اعلان سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کیا۔ 2030 تک 3 کروڑ عمرہ زائرین کی میزبانی ممکن ہو سکے گی۔ 47,000 گیس یونٹ قائم ہوں گے۔ سعودی عرب میں ڈیزنی لینڈ کارٹون بچوں اور بڑوں کا دل بہلانے پہنچ گئے۔ سعودی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کی جانب سے رنگا رنگ تفریحی پروگرام کا انعقاد۔ سعودی شہریوں کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی اور دیگر ممالک کے تارکین وطن بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ کارٹونوں کی پرفارمنس پر بچوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ ملک کا نام روشن کرنے والوں پر قوم کو فخر ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کامن ویلتھ گیمز اور اسلامی گیمز میں میڈلز لینے والے کھلاڑیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کھلاڑیوں نے سبز ہلالی پرچم کو اور بھی بلندی پر پہنچایا۔ کامن ویلتھ اور اسلامی گیمز میں میڈلز لینے والوں کے لیے تقریب۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کھلاڑیوں کو انعامات دیے۔ انعامات حاصل کرنے والوں میں ارشد ندیم، نوح بٹ، شاہ حسین، شریف طاہر اور دیگر کھلاڑی شامل تھے۔ متحدہ عرب امارات میں T20 ایشیا کپ کا میلہ سجنے میں بس 2 دن باقی۔ ٹیموں نے دبئی میں تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ پاکستان اور افغانستان کے پلیئرز ایک دوسرے سے گھل مل گئے۔ قومی کپتان بابر اعظم اور بھارتی کھلاڑی وراٹ کوہلی کی غیر رسمی ملاقات ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ایونٹ میں پاک بھارت ٹاکرا اتوار کو ہوگا۔
اور مصنوعی ذہانت کا کمال، انتقال کر جانے والی برطانوی خاتون نے اپنی آخری رسومات کے دن عزیز و اقارب سے گپ شپ کی۔ آن جہانی خاتون کے بیٹے اور اس کی اہلیہ نے مل کر سافٹ ویئر تیار کیا، جس کی مدد سے خاتون نے مختلف سوالوں کے جواب دیے۔ پاکستان کی ڈائمنڈ جبلی کے موقع پر لندن کی مشہور سرخ بسوں پر برانڈ پاکستان مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 100 ڈبل ڈیکر بسیں پاکستان کی تاریخی عمارتوں اور سیاحتی مقامات کی شاندار تصاویر کے ساتھ متنوع ثقافت، تاریخ اور معاشی طاقت کا اظہار کر رہی ہیں۔ بیورو چیف کے غلام حسین اوان اس پر رپورٹ کریں گے۔ پاکستانی ہائی کمیشن لندن نے ایک برطانوی پاکستانی کاروباری کمپنی ون ہومز کے تعاون سے ڈبل ڈیکر ریڈ بسوں پر ایک میگا برانڈ پاکستان مہم کا آغاز کیا ہے، جو 2 ہفتے جاری رہے گا۔ برانڈ پاکستان مہم ہائی کمیشن کی پاکستان کی 70ویں یوم آزادی کی تقریب کا حصہ ہے۔ بس مہم میں اسلام آباد مونومنٹ، مشہور پہاڑی چوٹی K2، بادشاہی مسجد اور پاکستان میں تیار ہونے والے 3 ورلڈ کپ فٹ بال کی شاندار تصاویر شامل ہیں۔ یہ مہم لندن کے معروف ترین راستوں پر چلائی جائے گی، جن میں آکسفورڈ اسٹریٹ، ایچویئر روڈ، پیکاڈیلی سرکس اور لندن کے مشہور ہیڈ ووڈ اسٹورز شامل ہیں، جہاں اس مہم کے دوران 10 ملین سے زائد افراد کی جانب سے دیکھے جانے کی امید ہے۔ برانڈ پاکستان مہم پر بات کرتے ہوئے ہائی کمشنر معظم احمد خان نے ون ہومز کے عاقب حسین کا لندن میں مہم شروع کرنے میں ہائی کمیشن کے ساتھ تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ برانڈ پاکستان مہم پاکستان کی سیاحت کی صلاحیت، قدیم تاریخ، ثقافتی تنوع اور اس کے امیج کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ہائی کمشنر آف پاکستان معظم احمد خان کا مزید کہنا تھا کہ ان بسوں کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے ایمبیسیڈر ایٹ لارج برائے سرمایہ کاری ذیشان شاہ نے لندن کو دنیا کا دارالحکومت قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی 75ویں سالگرہ منانے کے لیے لندن سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ ون ہومز کے CCO عاقب شاہ نے اس موقع پر یوں اظہار خیال کیا۔ We are proud to support such a fabulous initiative. Pakistan's economy is on an upward trajectory and it's a great campaign. 100 buses running all across London promoting Pakistan, promoting business in Pakistan on this 75th anniversary. One Homes is proud to sponsor this campaign in partnership with the government of Pakistan. لندن کی مشہور زمانہ سرخ بسوں پر روزانہ لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق اس تشہیری مہم کو 10 ملین لوگ دیکھیں گے۔ غلام حسین اوان، بیورو چیف 92 نیوز، UK۔